تیرا تو سرکار غوث اعظم کے دور میں حالات ایسے پیدا کیے گئے، اور آپ جانتے ہیں غوث پاک اور ہمارے دور میں جو بہت زیادہ مشابہت ہے وہ یہ، ان کے دور میں بھی بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ ہمارے دور کے بھی حالات آپ دیکھیں، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن توجہ کریں، غوث پاک کے دور میں بگڑی ہوئی قوم کے حالات دیکھیں، اپنے دور میں بگڑی ہوئی قوم کے حالات دیکھیں۔ آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، آج درد بھری باتیں سب کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ قوم کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جنگ ہو رہی ہے، ننھے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جوان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہاسپٹلوں پر تک بم دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آپ بتائیں کیا کر رہا ہے؟ کیا صرف درد بھری کلپیں، شہادتوں کی تصویریں واٹس ایپ پہ شیئر کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا جلسوں میں درد بھری باتیں کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ پورے ہندوستان میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، جنگ فلسطین میں ہو رہی ہو، ہندوستان میں جنگ فلسطین کی جنگ کو لے کر ہمیں ماحول نہیں خراب کرنا اپنے ملک کا، ہمیں اپنے ملک کا امن و عزیز ہے۔ میری گزارش تو یہ تھی کہ اگر ان مسلمانوں سے آپ کے دل میں کوئی درد ہوتا تو آپ روڈ پر مستیاں کرنے کی بجائے مسجدیں بھرتے، اور مسجدیں بھر کر کے وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ کتنے مسلمان ہیں بتاؤ کہ جنہوں نے ان قتل ہونے والے، ان برباد ہونے والے، ان تباہ ہونے والے مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جس قوم کو اپنے بچوں کے لیے دعا کی فرصت نہیں ہے، وہ قوم کے جوان دوسروں کے تباہ ہونے والے بچوں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ آج ہمارا حال یہ، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ دعا اس وقت کریں گے جب مسجد میں آئیں گے۔ جو قوم باروں میں بیٹھی ہو، جو قوم نشوں میں بیٹھی ہو، جو قوم جوا کھیل رہی ہو، جو قوم کسی پہ ظلم کر رہی ہو، جو قوم حرام کھانے میں مبتلا ہو گئی ہو، جو قوم دین دھرم سب کچھ فراموش کر چکی ہو، اس قوم کے اندر مروت کہاں سے رہے گی؟ تو یاد رکھنا، سرکار غوثیت ماب نے یہ حالات دیکھیں، اور حالات دیکھنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کا دین اتنا کمزور ہو چکا ہے، اللہ کا دین اتنا، بلکہ اللہ نے ان کو دکھایا بھی۔ ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، مشہور بات ہے، ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک مریل جیسا ادمرا، بالکل اب دم ٹوٹنے والا ہے ایسا کوئی بندہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا عبدالقادر میری مدد کیجئے، عبدالقادر میری مدد کیجئے، عبدالقادر میری مدد کیجئے۔ سرکار غوث پاک نے اس ادمرے اور دم توڑتے ہوئے انسان کو دیکھا، جوان کو دیکھا، تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ علماء فرماتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مرشد غوث پاک نے جیسے اس جوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، وہ ایک تندرست توانا ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ میں لیا اور وہ تندرست ہو کر کے کھڑا ہو گیا، تو آپ کو حیرت ہوئی، تو اس نے کہا عبدالقادر میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے نانا کا دین بالکل اسی حالت میں تھا جیسے آپ نے میری حالت دیکھی، مگر آپ نے میری مدد کی تو آپ نے مجھے زندہ کر دیا، آپ کے نانا کے دین کو زندہ کر دیا۔ آپ محی الدین و محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ وہاں سے جب آپ نکلے اور مسجد میں گئے تو پوری مسجد پکار رہی تھی، یا محی الدین، یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے۔ دیکھ لیں، ہر انسان کو خدمت کی بنیاد پر الگ الگ لقب ملا، کسی کو امام اعظم کہا گیا، کسی کو مجدد کہا گیا، کسی کو مفسر کہا گیا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، لیکن یہ شان غوث اعظم کی ہے۔ محی الدین صرف غوث پاک کا لقب ہے کہ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے۔ لوگوں کو اس پہ حیرت ہے کہ وہ مردے کیسے زندہ کرتے تھے۔ ہم نے کہا سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، ہمیں مردہ زندہ کرنے پہ کیا حیرت ہوگی؟ جو خدا کا دین زندہ کر سکتا ہے
زندہ کرنے سے بڑی کرامت دین کو زندہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے غوث پاک نے محنت کتنی کی. آپ نے قوم کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا. آپ نے واز کے ذریعے سے جو محنت کی ہے، آپ کی واز و نصیحت کی کل مدت جو ہے 40 سال کم و بیش بتائی جاتی ہے. اور آپ اللہ اکبر شروع میں جب خطاب فرماتے تھے، بلکہ آپ تو پہلے خطاب ہی نہیں کرتے تھے، آپ نے طویل عرصہ گمنامی میں گزارا، آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا. غوث پاک فرماتے ہیں نہ میں بغداد والوں کو جانتا تھا، نہ بغداد والے مجھے جانتے تھے، بلکہ میں جنگلوں میں اللہ کی عبادتیں کرتا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتا تو جنگلی لوگ یا شکاری لوگ یا لکڑہارے مجھے اٹھا کر کے لے جاتے اور مردہ سمجھ کر کے مجھے تختے پہ لٹا دیتے، اور جب غسل دینے کے لیے مجھ پہ پانی ڈالتے تو میں آنکھ کھول کر کے کہتا کیا کر رہے ہو؟ تو لوگ کہتے تو مر چکا تھا اجنبی. میں مستانہ وار نعرہ لگا کے نکل پڑتا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی عبادت میں نے اتنی مشقتیں جھیلی، جو تکلیفیں میں نے اٹھائی ہے، اگر وہ پہاڑ پہ ڈال دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ مرتبے یوں نہیں ملتے. آج مردہ زندہ کرنے کا شوق سب کو ہے، آج پانی پر چلنے کا شوق سب کو ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جس قوم کا حال یہ ہو کہ جمعہ کی 14 رکعتیں پڑھنا بھی جن پہ بھاری پڑتی ہو، ان کو یہ مرتبے کیسے ملیں گے؟ ان کو یہ مقام کیسے ملیں گے؟ ان کو یہ عظمتیں کیسے ملے گی؟ یاد رکھنا یہ مرتبے یوں ہی نہیں ملا کرتے، بڑی محنتیں ہوتی ہے. تو سرکار غوثیت مآب، میں جلدی اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. سرکار غوثیت مآب نے پہلے تو گمنامے میں زندگی گزاری. خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ اور مولائے کائنات کی مجھے زیارت ہوئی. فرماتے میں نے حضور کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عبد القادر میرے بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے، تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس کی نانا جان میں اجمی ہوں. آپ کا تعلق گیلان سے تھا اور گیلان ایران کا ایک علاقہ ہے، تو عرض کے نانا جان میں اجمی ہوں، یہاں کے لوگ عربی ہیں، میں کیسے خطاب کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور 7 مرتبہ لعاب دہن آپ نے غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، اور 7 میں مولائے کائنات بھی تھے. مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا. تو غوث پاک عرض کرتے بابا جان نانا نے 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ قربان جائیں، ادب کا انداز دیکھیں. مولا علی فرماتے میرے بیٹے رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ ڈالا، اگر 7 مرتبہ ڈالتا تو برابری کا شائبہ ہوتا اور اس میں بے ادبی تھی. تو بے ادبی سے بچنے کے لیے حضور نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں نے 6 مرتبہ ڈالا. اس سے پتا چلا وہ علی مرتضی ہو کر حضور کا اتنا ادب کرتے ہیں. آج ہمارے پاس حضور کا کیا ادب ہے؟ ہم قوت عشق کی بات کرتے ہیں. جس قوم کے پاس ادب نہ اس قوم کے پاس عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ عشق تو ادب والی قوم کے پاس ہوتا ہے، بے ادبوں کو کبھی عشق نصیب نہیں ہوتا. آج یہ قوم بے ادبی کی طرف ہے، بے ادب ہو چکی ہماری قوم. نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ قرآن کا ادب ہے، نہ مسجدوں کا ادب ہے، نہ نماز کا ادب ہے، نہ ولیوں کا ادب ہے، نہ نبیوں کا ادب ہے. حتیٰ کہ یہ قوم اللہ کا ادب بھی بھول چکی. وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. جو قوم خدا کی بے ادب ہو جائے اس قوم کو تباہ ہی کیا جاتا ہے، اس قوم کو برباد ہی کیا جاتا ہے. آپ کہیں گے امین القادری تو کیسی بات کر رہا ہے، ہم اللہ کے بے ادب ہیں. میں نے کہا پھر کیا ہو، مجھے فلسفہ یا خود سمجھا دو یا سمجھ لو. اللہ کے بے ادب ہو، رسول اللہ کے بے ادب ہو، اور جان بوجھ کر نہیں، لاشعوری طور پر کر رہے ہو. میں آپ کو گستاخی رسول کہنے نہیں آیا، آپ مجھ سے بڑے عاشق رسول ہیں، آپ مجھ سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ہی صحیح کہیں نہ کہیں بے ادبی ہو رہی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ صرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، 10 منٹ میں نپٹوں گا، بات سمیٹ لوں گا. وقت کی گنجائش جتنی ہے بس اتنی بات کریں گے، لیکن آپ توجہ کرنے چلیے اسی بات ختم کرتے ہیں. کیا
اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب یہ قوم بھول چکی، اسی لیے مٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں۔ تمہارے گھر لوگوں کی عزت پر ہے، طوفان کی عزت پر ہے، تباہیوں کی عزت پر ہے، ہواؤں کی عزت پر ہے۔ جس دن تم اللہ رسول کے بعد اب بنو قوت عشق پیدا کرو، کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دیکھ سکے۔ اللہ کا ادب نہیں کرتے، رسول اللہ کا ادب نہیں کرتے۔ دلیل کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آتی وہ یہ، توجہ کرنا، بس بات ختم ہوتی ہے، خاص توجہ۔ اگر آپ کے ابا جی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر سب کی توجہ ہے تو بات ختم کرتے کرتے میرے دل کا درد ہے، میں کوئی خطیب ادیب آدمی نہیں، ٹوٹے پھوٹے جملے لے کر آپ کے دروازے دل پر اپنے دل کا درد انڈیلنا چاہتا ہوں۔ بس اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے اور کسی کی زندگی بدل جائے تو میرا آنا، آپ کا آنا، ہم سب کا آنا کامیاب۔ اگر ابا جی دیکھ رہے ہیں اور باپ کا ادب دل میں موجود ہے، توجہ، اگر باپ کا ادب دل میں موجود ہے اور ابا دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ابا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، سگریٹ پیو گے ابا دیکھ رہے ہیں تو آپ کی اپنی طبیعت سے جواب دے۔ مجھے کوئی زبردستی نہیں جواب دینا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن صرف اتنا سن لے، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے اپنے آپ سے پوچھو۔ بہت عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کچہریوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کبھی اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کے خلاف مقدمہ کرو نا، پوچھو۔ اگر باپ دیکھ رہا ہے اور باپ کا سچا ادب تمہارے دل میں ہے تو تم اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے۔ باپ دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، باپ دیکھ رہا ہو اس کے سامنے کسی لڑکی کو نہیں چھیڑتے، باپ دیکھ رہا ہو باپ کے ناپسندیدہ کام نہیں کرتے۔ اگر باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کس منہ سے زنا کرتے ہو؟ اللہ دیکھنا ہے، رات کے 3-3 4-4 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کس منہ سے گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، پھر آپ سب کچھ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ دیکھ رہا ہے تو باپ کے دیکھنے پہ سگریٹ چھوڑ دی، باپ کے دیکھنے پہ لڑکی کی طرف نظر نہیں ڈالی، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کمروں میں چھپے ہو تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہے تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، غاروں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، زمین کی پستیوں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو وہ ساتھ ہوتا ہے، جب تمہارے بدن پہ کپڑے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارا سایہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے افکار و نظریات تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنے ساتھ ہے؟ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے۔ کتنے ساتھ ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ساری قربتوں کی حد ختم ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ قریب ہے، جو اتنے قریب سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر شراب کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو؟ زنا کے اڈے کیسے آباد کرتے ہو؟ سود کے دھندے کیسے کرتے ہو؟ عورتوں پہ پاپ کی نظر کیسے ڈالتے ہو؟ دوسرے مذہب کے لوگ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا، لیکن جس مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہو، مذہب اسلام یہ کہتا ہے اگر عورتوں کے کپڑے سوکھ رہے ہوں، رسیوں پر دیواروں پر سوکھ رہے ہو، دوپٹے دوسرے کپڑے، ان کپڑوں کو بھی مت دیکھا کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی دل میں گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مقام پر عورت بیٹھ کر اٹھ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کا قول امام ابن الجوزی نقل کرنے میں ساتھ ساتھ حوالے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ انٹرنیٹ کا دور ہے آپ جا کر چیک کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، ابن الجوزی لکھتے ہیں ایک عورت بیٹھ گئی، اس کے بیٹھنے سے وہ جگہ گرم ہو گئی، تو تقوی یہ ہے کہ جب تک وہ جگہ ٹھنڈی ہو کر کے اس کا اثر ختم نہ ہو جائے مرد وہاں نہ بیٹھا کرے۔ اگر اس کی گرم کی ہوئی جگہ پہ مرد بیٹھے گا تو اس کے دل میں پاپ جنم دے گا، اس کے دل کے اندر جرائم کے جذبات جنم لیں گے۔ جو مذہب عورت کی گرم کی ہوئی جگہ پر بیٹھنے سے بطور تقوی روک دیتا ہو،
آج اگر اس مذہب کے ماننے والے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، جس مذہب میں عورت کا پاپ کی نظر سے عورت کا چہرہ دیکھنے پہ، صرف پاپ کی نظر سے عورت کا چہرہ دیکھنے پہ، جس مذہب میں ایمان پر خاتمے کے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، ایمان پر خاتمے کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ بزرگوں نے فرمایا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا، ڈر ہے مرے گا تو کفر پر مرے گا، اس کا خاتمہ خراب ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، چھن جائے گا مرتے وقت ایمان۔ جو عورتوں کا چہرہ پاپ کی نظر سے دیکھے، مرتے وقت تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ جو زنا ہوتے ہوئے فلموں میں دیکھیں ان کا کیا ہوگا، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر یہ چیز عام ہو رہی ہے، نالیوں کے کنارے بیٹھ کر، گاڑیوں میں بیٹھ کر، رکشوں میں بیٹھ کر، ٹیکسیوں میں بیٹھ کر رات دن اس جرم میں مبتلا ہو۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ دنیا دنیا امتحان کا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے۔ جوانی کے گھمنڈ میں خدا کو ناراض کرنے والوں، جوانی کے غرور میں اللہ کو غضب کو دعوت دینے والوں، کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی؟ کس کی جوانی رہی جو ہماری رہے گی؟ طاقتیں کس کے پاس رہی جو ہمارے پاس رہے گی؟ ایک دن بڑھاپا ضرور آئے گا، ختم ہونے والی جوانی چلی جائے گی، نہ ختم ہونے والا بڑھاپا ضرور آ کر رہے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ادب جو قوم چھوڑ دے اس کی تباہی سے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ سب کو تو چھوڑو، ماں باپ کا ادب بھی گیا، خدا کا ادب بھی گیا، رسول کا ادب بھی گیا۔ یاد رکھنا، جس قوم کے پاس ادب نہیں، اس قوم کے پاس عشق نہیں، جس قوم کے پاس عشق نہیں وہ قوم نہیں ہے بلکہ خاک اور راکھ کا ڈھیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ راکھ کے ڈھیر سے بھی کبھی انقلاب آتا ہے، راکھ تو ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، ہواؤں کے دوش پر ذلیل اور رسوا ہوتی رہتی ہے۔ جب تک کہ اللہ رسول کا ادب نہ کرو گے، اور ادب صرف ہاتھوں کے باندھنے اور گردنوں کے جھکانے کا نام نہیں ہے بلکہ ادب دل کے جھکانے کا نام ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ، اللہ کی اطاعت پر اپنا دل جھکاؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ، وقت ہوتا تو باتیں عرض کرتا، لیکن بات ختم کرتے کرتے عرض کروں، کیا وہ لوگ تھے؟ لوگ کہتے ہیں صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا۔ بیت المقدس فتح کرنے والے صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ صلاح الدین کو تیار کس نے کیا؟ ایک بات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو علماء ہیں ان کو حقیر نہ سمجھنا، یہ صوفیاں ان کو حقیر نہ سمجھنا۔ اگر یہ میدان میں نہ آئے لیکن ہر مرد میدان کو علماء نے تیار کیا، صوفیاں نے تیار کیا، مشائخ نے تیار کیا۔ جس صلاح الدین پر لوگ ناز کرتے ہیں اس صلاح الدین کو تیار کس نے کیا تھا؟ اس صلاح الدین کو تیار کرنے والی ہستی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ مرید تھا صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا، اس کے ابا مرید تھے غوث پاک کے، اس کے دادا مرید تھے غوث پاک کے، اس کی 3 پشتیں غوث پاک کی مرید تھی۔ بلکہ صلاح الدین کی زندگی میں یہ بات موجود ہے، جب وہ انتقال کر رہے تھے تو کسی نے کہا صلاح الدین کتنے خطرے تم نے مول لیے لیکن تمہاری گردن پر تلوار کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ گردن پر تلوار کا نشان، گلے پہ تلوار کا نشان۔ لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کیا سمجھا؟ جب میرے مرید ہونے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ غوث پاک کے یہاں گیا تھا تو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں، میرے پیر نے میرے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی۔ جس کے گلے پر غوث پاک جیسے مرشد کا ہاتھ، اس گلے کو کوئی زخمی کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ